بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے رات کے بچے ہوئے سالن کے ساتھ بنائی جانے والی سبزی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ یہ ریسیپی اتنی مزیدار بن کر ریڈی ہوگی کہ ہر کوئی آپ کی تعریف بھی کرے گا اور پہچان بھی نہیں پائے گا کہ یہ رات کے سالن سے بنی ہوئی ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ مقدار میں سالن بچ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس سالن کے ساتھ کیا کیا جائے، تو یہ ریسیپی انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں رات کا سالن بہت زیادہ مقدار میں بچ جائے اور اسے ریڈیوس کیا جائے۔ یہ دیکھیے، یہ سالن جو میں نے بنایا تھا، کل بنایا تھا، اور اس میں سے یہ سالن بچ گیا ہے۔ اب اس سالن کو میں نے یوز کرنا ہے ایک سبزی کے اندر، جس سے میں بناؤں گی ایک بہت ہی مزیدار سی سبزی، کریلے کی سبزی، اور یہ گوشت اس کے اندر استعمال کروں گی۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کس طریقے سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ بہت ہی آسان سی یہ ریسیپی ہے، بنانا بہت آسان ہے۔ نئے طریقے سے کریلے کی ریسیپی بنے گی، دیکھ کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کڑھائی میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس گرم تیل میں نے ڈال دیے ہیں کریلے۔ کریلوں کو ہم نے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کڑواپن باقی نہ رہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کڑواہٹ اس میں باقی رہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کچا رکھ لیجئے۔ کریلوں میں نے پیاز بھی ایڈ کر دیا ہے۔ جیسے جیسے کریلے لال ہوں گے، نرم ہوں گے، پیاز بھی اس کے ساتھ ہی لال ہو کر نرم ہو جائے گا۔ اس ریسیپی میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کریلے نکال لیں اور اس کے بعد پیاز کو لال کیجئے، بلکہ اسی میں ہی سارا کام آپ کا ایزیلی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں پیاز اور کریلے، اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ کاٹ کر ڈال دیجئے، اور یہ کام آپ نے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تاکہ کریلوں کا جو ہے کڑواپن ختم ہوتا رہے۔ ہلکی آنچ پر اگر آپ کریلے بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ مزے کے بن کر ریڈی ہوں گے۔ اگر آپ تیز آنچ کر لیں گے تو اس میں کڑواہٹ بھی زیادہ ہوگی اور جو کریلوں کا فلیور ہوتا ہے وہ بالکل بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ کریلے جل جائیں گے۔ اب ہم اس میں کچھ اسپائسز ایڈ کریں گے۔ ہلدی ڈالیں گے، اس میں لال مرچ ڈالیں گے اور سوکھا دھنیا ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ نمک اور دوسری چیزیں ہم اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سالن میں یہ تمام چیزیں شامل کی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ آپ نے لال مرچ کم مقدار میں ڈالنی ہے کیونکہ آلریڈی سالن کے اندر مرچی موجود ہے۔ اب اس کی اچھے طریقے سے بھنائی ہونی ہے اور ان ٹماٹروں کو جو ہم نے ڈالا ہے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اس طریقے سے، اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے۔ جب کریلے اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں اور تمام مسالے اچھے طریقے سے پیس جائیں تو ہم اس میں دہی شامل کریں گے۔ بہت سے لوگ کریلوں میں دہی شامل نہیں کرتے ہیں، یقین جانیں کریلے کے اندر آپ دہی ڈال کے اس کی بھنائی کریں گی تو اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، اس کی کڑواہٹ بھی کم ہو جائے گی۔ دہی ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلکی آنچ پر ہی بھونیں گے۔ یہ پروسیس سارا کا سارا ہم نے ہلکی آنچ پر کرنا ہے۔ ہلکی آنچ پر بنانے سے ہی کریلوں کے اندر فلیور آئے گا، بہت مزے کے بن کر ریڈی ہوں گے۔ ہم اس میں نمک تھوڑا سا ایڈ کر رہے ہیں۔ نمک کی مقدار بھی ہم نے مرچی کی طرح کم ہی رکھنی ہے کیونکہ آلریڈی سالن میں نمک اور مرچی اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ ہلکی آنچ پہ اسی طرح ہم اسے بھونتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بہت اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سالن جو ہم نے رات کا بچا ہوا آپ کو دکھایا تھا، اور یہ سالن اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس میں مکس کر دیں گے۔ اب ہم اسپائسز کو بھی چیک کریں گے کیونکہ سالن میں بھی اسپائسز موجود تھے اور ہم نے تھوڑے بہت کریلوں میں بھی شامل کیے ہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہوگی تو ہم اس میں وہ اسپائسز اور ایڈ کر دیں گے اور اسے ساتھ ساتھ مکس بھی کرتے رہیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی مقدار میں ہم پانی ڈالیں گے۔ پانی اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ وہ گوشت اچھے طریقے سے اس کے اندر شامل ہو جائے اور اس کا مسالہ کریلوں کے اندر آ جائے۔ پانی ڈالنے کے بعد اس کی اور اچھے طریقے سے بھنائی ہونی ہے، اور دیکھیں یہ کتنا زبردست اس کا کلر لگ رہا ہے، کتنے زبردست ہی بن کے ریڈی ہو رہے ہیں۔ کریلوں کا پانی جب اچھے طریقے سے خشک ہو جائے تو ہم اسے ہلکی آنچ پر دم لگا دیں گے۔ تقریباً آپ کم سے کم آدھا گھنٹے سے دم لگائیں، پھر دیکھیں کریلوں کا ذائقہ کتنا زبردست ہوگا اور بالکل بھی کڑواپن ان میں باقی نہیں رہے گا۔ دم لگانے کے بعد ہم تھوڑی سی اس کی اور بھنائی کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیے جی ہمارا رات کا بچا ہوا سالن کتنا زبردست نظر آ رہا ہے، لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم نے رات سے سالن سے سبزی بنائی ہے، اور اتنا مزیدار کھانے میں لگے گا کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا۔
اگر آئیڈیا اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔